اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا. اللہ کے نبی جنت البقیع میں تھے, مدینہ المنورہ کے قبرستان میں, اور تدفین چل رہی ہے ایک قبر کی. تو آپ نے وہیں پر دیکھا کہ ایک دوسری قبر پختہ بن رہی ہے اور بڑی بن رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آواز دی اور زور سے اعلان کیا کہ علی جاؤ اعلان کر دو 3 کام جو کرے گا. کون کرے گا وہ 3 کام جو ابھی کرنا ہے؟ پہلا کام, جاؤ مدینہ کے ہر گھر میں جہاں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں, مورتیاں رکھی ہوئی ہے, ان مورتیوں کو توڑ دو. دوسرا, جہاں جہاں تصویر رکھی ہوئی ہے جس کسی کی بھی اس تصویر کو مٹا دو. تیسرا, جن کی قبریں پکی بنی ہوئی ہے, 1 بالش اور 1.25 بالش سے اوپر بنی ہوئی ہے, ان قبروں کو درست کر دو, صحیح کر دو. حضرت علی فوراً گئے اور 3 کام کیے, اور اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے, اور واپس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں نے وہ کر دیا, میں نے ہر بت کو توڑ دیا, ہر تصویر کو مٹا دیا, ہر قبر کو درست کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اب اس کے بعد ان 3 کاموں میں سے یہ 3 کام کرے گا وہ میرے دین کا انکار کرنے والا ہے, وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. یعنی جو کوئی اب مورتی پوجا کرے گا, جو کوئی اب تصویر لٹکائے گا اپنے مرنے والوں کی یاد میں, وہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے, میرے دین کا, میرے مذہب کا. اور تیسرا, جو کوئی پختہ قبر بنائے گا, لمبی قبر بنائے گا, وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. بخاری شریف کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اونٹ کی کوہان کے برابر بناؤ. اونٹ کی کوہان 1 بالشت کی ہوتی ہے, 1.25 بالشت, یعنی زمین سے اتنی اوپر ہو, اور زیادہ اوپر نہ ہو. آج کے زمانے میں 4 بالشت اور 5 بالشت قبر بنائی جاتی ہے, پختہ بنائی جاتی ہے, مضبوط بنائی جاتی ہے. مضبوط قبر بنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, اونچی قبر بنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور جب لے جانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے جب انتقال ہو جائے تو آنکھیں بند کر لو, اس کے پیروں کو 2 انگوٹوں کو باندھ لو اور اس کے منہ کو بند کر لو. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہاں سے کپڑا باندھتے تھے یہاں پر, تاکہ یہ منہ نہ کھلے میت کا, اور پیر کے انگوٹوں کو باندھتے تھے تاکہ پیر نہ پھیلے, اور اس کے بعد فوراً قبلہ رخ کر دیتے تھے. صرف سر قبلہ رخ نہیں کرتے تھے, پوری میت کو قبلہ رخ کر دیتے تھے. یعنی ابھی قبر میں ڈالا نہیں, ابھی جیسے انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر فوراً یہ 3 عمل کراتے تھے. اب فوراً پھر اس کے بعد اعلان کر دیا جاتا تھا, سب کے قبیلے وہیں پر تھے, غسل دیا جاتا تھا, اور نماز جنازہ کے بعد اور نماز جنازہ سے پہلے اجتماعی دعا اللہ کے نبی نے ناپسند کی ہے. یعنی سب کھڑے ہو کر اکٹھے ہو کر دعا کر رہے, ناپسندیدہ کا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے میت کی, اس سے بہترین دعا کوئی نہیں ہے, شرعی دعا ہے کہ اللہ اکبر امام نے کہا, اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی بولو, 1 2 3 4, پورے مجمع سے آواز نہیں آئی. اس کا مطلب نماز جنازہ, ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہے بھائی اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ کا طریقہ کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز جنازہ کی, ماہ 4 زائد تکبیروں کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف,
اے اللہ میری اس نماز کو قبول فرما. یہ ہو گئی نیت. اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کا حاضر ہونا ہی نیت میں شامل ہے. لیکن جب اللہ اکبر پڑھے گے پہلی مرتبہ تو اس کے بعد کیا پڑھے گے؟ ثنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. جل ثناؤک کیوں کہا؟ سب سے بڑی تعریف تیری ہے. حالانکہ ثنا خود ایک تعریف ہے، روزانہ ہم یہ تعریف کرتے ہیں. تو اب یہ جملے کو بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا مارنے کے لیے؟ کیا میری ہی بیٹی ملی تھی مارنے کے لیے؟ کیا میرا ہی باپ ملا تھا مارنے کے لیے؟ اتنے لوگ بیمار ہیں، میرے ابا چلے گئے. شریعت پر انگلی اٹھائے گے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گے. وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، اس موقع پر سب سے بڑی تعریف تیرے رب کی کر. کوئی مرا ہے لیکن کرنا پڑے گی. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ، اور تیرے سوا کوئی میرا پروردگار اور معبود نہیں ہے. یہ ہو گئی پہلی تکبیر. دعا کے آداب ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. یہ ہو گئی اللہ کی تعریف. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو کیا پڑھے گے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کے بعد؟ درود، نبی کی تعریف، وسیلہ، واسطہ کہ اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات اس امت پر ہے. میرے خالق، میرے مالک، اللہ کے نبی کی مکی اور مدنی زندگی کا واسطہ، قربانیوں کا واسطہ، میری مشکلات آسان کر دے. یہ نبی کی تعریف. تیسری تکبیر، اس کے بعد کیا ہے؟ دعا میت کی. اگر بالغ مرد ہے، عورت ہے، اللہم من احییتہ منا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اے اللہ بخش دے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ہمارے زندوں کی بخشش کر، ہمارے مردوں کی بخشش کر، حاضر کی بخشش کر، غائبین کی بخشش کر، و کبیرنا و صغیرنا، بڑوں کی بخشش، چھوٹوں کی بخشش، و ذکرنا و انسانا، ہمارے میں مردوں کی بخشش کر، عورتوں کی بخشش کر. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، اے میرے پروردگار جسے تو زندگی دے رہا ہے اسے ایک بہترین زندگی دے. من احییتہ فاحی علی الاسلام، اسے اسلامی زندگی دے، اسلام پر زندہ رکھ. اگر کسی کو زندگی دے رہا ہے تو اس کی زندگی اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، ایمان. اگر کسی کو وفات دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے تو اس کی موت ایمان پر ہو. کس پر ہو؟ ایمان پر ہو. اس سے بہترین دعا کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا دعا ہے یہ؟ اے اللہ بخش دے چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، زندوں کو، مردوں کو. اور جسے زندہ رکھ رہا ہے اسلام پر، اور جسے موت دے رہا ہے ایمان پر. بہترین دعا ہے. اس سے بڑی بہترین دعا میت کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ارے وہ میت کی کم، زندوں کی زیادہ دعا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟